السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز کی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، کل کے درس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نماز کی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی ہے کہ نماز کے دوران نماز کے ارکان، واجبات اور اعمال کو ادا کرتے ہوئے امام سے سبقت لے جانا۔ یہ نماز کی بہت بڑی غلطی ہے، یا نماز کے درمیان ہونے والی بہت بڑی غلطی ہے۔ آج ایک دوسری اہم غلطی کے بارے میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں پیٹھ کو سیدھی نہیں کرنا، یا رکوع اور سجدے کی حالت میں پشت کو برابر نہیں کرنا۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں یا نماز کے دوران رکوع کرتے ہوئے یا تو اپنے سر کو اونچا رکھتے ہیں اور یا تو جھکا دیتے ہیں، پیٹھ کو برابر نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے سجدے کی حالت میں بھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت ہی واضح حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنی پشت کو یا اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ نماز کے دوران اپنی پشت کو یا اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کر رہا تھا، سیدھی نہیں کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا معاشر المسلمین لا صلاة لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اس شخص کی نماز نہیں جو اپنی پشت کو، اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں برابر نہ کرے، سیدھی نہ کرے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی، اس شخص کی نماز کافی نہیں ہوتی جو اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں برابر نہیں کرتا ہے، جو اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں سیدھی نہیں کرتا ہے۔ تو رکوع کی حالت میں پیٹھ کو سیدھی نہیں کرنا، پشت کو برابر نہیں کرنا، یہ نماز کی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے، جس کا ارتکاب ہم میں سے بہت سارے بھائی کرتے ہیں انجانے میں یا دانستہ طور پر، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ایک دوسری حدیث ہے، جس میں آپ نے نماز کے دوران یا نماز میں چوری کرنے والے کو اس چور سے برا قرار دیا جو مال کی چوری کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص نماز میں چوری کرتا ہے اور ایک شخص مال کی چوری کرتا ہے، تو آپ نے جو نماز کی چوری کرتا ہے اس کو مال کی چوری کرنے والے سے بھی برا قرار دیا، جیسا کہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس کے راوی جلیل القدر صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسوأ الناس الذی یسرق من صلاتہ، کہ لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے یا اپنی نماز سے چوری کرے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ، آدمی اپنی نماز سے کیسے چوری کر سکتا ہے، یا نماز میں چوری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، یا فرمایا لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، جو اپنے رکوع اور سجدے کو پورا نہیں کرتا، جو اپنے رکوع اور سجدے کو پورا نہیں کرتا، یا اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں سیدھی نہیں کرتا ہے یا برابر نہیں کرتا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چوری کرنے والے کو سب سے برا چور قرار دیا، بدترین چور قرار دیا۔ اور بدترین چور نماز کے اندر کون ہے، یا نماز میں چوری کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے کو صحیح نہیں کرتا ہے، یا اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے کی حالت میں سیدھا نہیں کرتا، برابر نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو رکوع اور سجدہ برابر نہیں کر رہا تھا، یا رکوع اور سجدہ صحیح سے نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں مرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رکوع پورا نہیں کرتا ہے اور سجدے میں چونچ مارتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک یا دو کھجوریں کھاتا ہے اور اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔
یعنی اس کی بھوک نہیں مٹتی اس سے۔ تو میرے دوستو، رکوع اور سجدے کی حالت میں پیٹھ کو برابر کرنا، پشت کو سیدھی کرنا، یہ نماز کے اہم اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنی پشت کو اور پیٹھ کو برابر رکھیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رکوع کرتے وقت یا تو سر کو اٹھائے رہیں گے جلدی جلدی میں، اور یا تو سر کو بہت زیادہ جھکائے رہیں گے۔ یہ دونوں صحیح نہیں ہے، بلکہ برابر اور سیدھی پیٹھ کو رکھنا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ اذا رکع بسط ظہرہ وسواہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے یا رکوع میں جاتے تو اپنی پیٹھ کو برابر کر لیتے یا اپنی پیٹھ کو سیدھی بچھا دیتے، یہاں تک کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے، پھینکا جائے، تو وہ پانی اس کے اوپر ٹھہر جاتا، گرتا نہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری ایک اور حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع اعتدل، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اعتدال یعنی سیدھی طرح سے رکوع فرماتے تھے۔ اور اسی طرح سے سجدے کی حالت میں بھی بعض نمازیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو اپنی پیشانی کو زمین سے نہیں لگاتے یا زمین پر نہیں بچھاتے، جبکہ یا بعض لوگ اپنے پاؤں کو زمین سے اٹھائے رکھتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے جس کے راوی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ سب سے پہلی ہڈی الجبہہ، پیشانی، اور پھر اپنے ناک کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں قدموں کے کنارے پر۔ تو سجدے کی حالت میں ہمیں ان 7 اعضاء پر، ان 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اپنے ہاتھ کو بچھانا بھی نہیں ہے سجدے کی حالت میں، یا اپنے رانوں سے اس کو ٹیک بھی نہیں لگانا ہے، بلکہ اس کو کھلا ہوا رکھنا ہے، اور پیٹھ کو اپنے درست رکھنا ہے۔ تو یہ نماز کی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں پیٹھ کو برابر نہیں کرنا یا پیٹھ کو سیدھی نہیں کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کرے، یا اپنی پیٹھ کو درست نہ کرے، یا اپنی پیٹھ اور پشت کو برابر نہ کرے۔ اور آپ نے اس کو بدترین چور قرار دیا ہے کہ جو اپنی نماز سے چوری کرے، یعنی جو اپنے رکوع اور سجدہ کو مکمل نہ کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور نماز کے اندر جو غلطیاں ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ نماز کے جو ارکان، واجبات اور سنن اور مستحبات ہیں ان تمام کا خیال کرتے ہوئے ہمیں نماز کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔